السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شائگان ہیلتھ ٹی وی۔ میرا نام محبوب الہی ہے اور میں بطور برانڈ مینیجر شائگان فارماسیوٹیکل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں۔ ناظرین، ہر سال نومبر کے تیسرے ہفتے میں گٹ اویئرنیس ویک منایا جاتا ہے۔ آج ہمارے جو مہمان مدعو ہیں ڈاکٹر فرحان علی، جو کہ کنسلٹنٹ فزیشین اسپیشلسٹ جی آئی اینڈ لیور ڈیزیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 16 سال سے CDA ہسپتال اسلام آباد میں بطور HOD فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شائگان ہیلتھ ٹی وی۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ایک فورم سے میں اس فورم میں آیا ہوں اور آپ سے ڈسکس کروں گا کہ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کیا ہوتی ہے۔ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، جو کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، گیسٹرو کا مطلب ہوتا ہے کہ معدہ اور ایسوفیجل ایک خوراکی نالی ہے اور اس کے درمیان میں ایک جنکشن ہوتا ہے، جسے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک کی نالی کے اندر کھانا انٹر ہو جاتا ہے، جو ایسوفیگس ہے۔ ایسوفیگس اور جو معدے کی جنکشن ہوتا ہے، جہاں سے دونوں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور خوراک جو ہے خوراک کی نالی سے معدے کے اندر انٹر ہوتی ہے، وہاں پہ ایک جنکشن بنا ہوتا ہے جسے گیسٹرو ایسوفیجل جنکشن کہتے ہیں۔ اس گیسٹرو ایسوفیجل جنکشن کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویکنس آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک جو ہے یا معدے کے اندر جو تیزاب ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے خوراک کی نالی کے اندر، اور لوگوں کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے معدے کے اوپر والے حصے پہ جلن ہوتی ہے، جسے عام زبان میں اور ہم انگلش میں ریٹروسٹرنل برننگ بھی کہتے ہیں۔ اس برننگ کی وجہ سے منہ کے اندر کھٹا پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ایسا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہم نے مریض کے معائنے کے بعد اور کچھ ٹیسٹوں کے بعد بتا سکتے ہیں کہ یہ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہے یا پھر معدے کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر خوراک کی نالی کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا پھر چھوٹی آنت۔ چھوٹی آنت بھی پہلے اور دوسرے حصے پہ مشتمل ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے ساتھ کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں۔ سمٹمز میں پہلا نمبر پہ یہی ہوتا ہے کہ کھانا فوراً کھانے کے بعد منہ کے اندر کھٹا پانی آتا ہے، منہ میں بعض اوقات چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کو یہ پرانی بیماری چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانسی چلتی رہتی ہے اور وہ کھانسی ٹھیک ہی نہیں ہوتی، بہت سی لوگ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تیزاب جو ہے جب معدے سے خوراک کی نالی میں آتا ہے اور خوراک کی نالی سے اوپر آتا ہے تو اس کی بہت سی پیچیدگیاں شروع ہو جاتے ہیں، اکثر گلا خراب بھی رہتا ہے اور بعض لوگوں کو سائنوسائٹس یا اس طرح کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ کوئی سسٹیمک ڈیزیزز بعض اوقات چل رہی ہوتی ہے۔ اب سسٹیمک ڈیزیز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سسٹیمک ڈیزیز سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو معدے کی بیماری کے علاوہ بھی کوئی بیماری ہے، جس میں خاص طور پہ وزن کا بڑھنا۔ جو لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو اوبیسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں گیسٹرو ایسوفیجل جنکشن کے اوپر جو ہے سفنکٹر تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے اور معدے سے تیزاب واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور خاص طور پہ جو سے رات کو کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، ان میں بھی یہ مسائل آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو کچھ کوماربڈس میں جیسے تھائرائڈ کی ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے، گلر کی بیماری چل رہی ہوتی ہے، یا وہ لوگ جن کو جو ہے بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہے ہیں یا دل کی دوائیاں لے رہے ہیں اور بار بار پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، ان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری OPDs میں یا پھر جو سے ہے وارڈ کے اندر بہت سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور اس میں کوئی خاص ایج کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں جو ینگ ایج میں بھی لوگ آتے ہیں، مڈل ایج میں بھی آتے ہیں اور ایلڈرلی ایج گروپ میں بھی یہ لوگ آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے کہ ڈائبٹیز کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر، جن لوگوں میں خاص طور پہ لائف سٹائل ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور اس کے ساتھ اوبیسٹی چل رہی ہے، تو پریویلنس اس ڈیزیز کی ود پیسیج آف ٹائم بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اسپیشلی ایشینس کنٹریز میں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے علاقے ہیں، جہاں کے لائف سٹائل کے ساتھ لوگوں کی ڈائٹری ہیبٹ ایسی ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سے 25% بلکہ یہ ود پیسیج آف ٹائم انہینس ہونا شروع ہو جائے پرسنٹیج۔ پاکستانی سیٹ اپ کے اندر بہت زیادہ ایکچولی یہاں پہ ہمارے ریسرچ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ہم جو ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ہی شیئر کر رہے ہیں۔ بٹ
with passage of time اور comorbidities اور stressful lifestyle یہ ساری اس کو enhance کر رہی ہے اور increase ہونا شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بد ہضمی کا مسئلہ ہے. بد ہضمی کے ساتھ ہمیں جو سا ہے میدے کے منہ پر مسئلہ ہوتا ہے یعنی پین ہوتا ہے یا وزن رہتا ہے کھانا کھانے کے بعد, اور خوراک کی نالی کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریٹروسٹرنل پین یعنی چیسٹ کے اندر یا سینے کے اندر اکثر جلن کی شکایت ہوتی ہے. اور اسی طرح جو سا ہے منہ میں کھٹا پانی, جب صبح لوگ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا منہ کڑوا ہے, یا ہمارے منہ کے اندر اکثر اوقات جو ہے نا وہ چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ علامات ہیں جس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, یعنی اس کو دوسری بیماریوں سے یعنی میدے کی بیماری سے اور چھوٹی آنت کی بیماری سے اس کو مختلف کنسیڈر کیا جاتا ہے. جی, بد ہضمی ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام اردو زبان میں ہم کہتے ہیں, جسے عام اردو زبان میں یا انگلش میں بد ہضمی کو ہم ڈسپیپسیا بھی کہا جاتا ہے. ڈسپیپسیا ایک ایسی چیز ہے جس میں میدے کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, خوراک کی نالی کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر چھوٹی آنت کے پہلے اور دوسرے حصے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم جو سے اس کی پیشنٹ کی جب ہم ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں, ان کا معائنہ کرتے ہیں, تو پھر اس کو ہم الگ کرتے ہیں کہ یہ گرڈ ہے یا ڈسپیپسیا یا بد ہضمی کے مسائل ہیں یا چھوٹی آنت کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ لوگ جن کو کھانا کھانے کے فوراً بعد مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یا وہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 30 منٹس یا 40 منٹس کے بعد میدے کے اندر مسئلہ شروع ہو رہا ہے یا پھر گیسٹرک ریجن میں مسئلہ شروع ہوتا ہے, تو وہ بیماری زیادہ تر میدے کی بیماری ہوتی ہے. یا وہ لوگ پھر آ کے بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمیں جو ہے 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد پیٹ میں درد اور جلن شروع ہو جاتی ہے, تو وہ زیادہ مسئلے چھوٹی آنت کی ہوتی ہے, کیونکہ کھانا جو سے ہے بڑی میدے کے سے ٹرانسفر ہوتا ہے چھوٹی آنت میں کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اس کو تیزاب اس کے اندر میدے کے اندر آتا ہے اور وہاں سے کھانا گلتا ہے اور چھوٹی سی پیسٹ میں کنورٹ ہو کر چھوٹی آنت میں جاتا ہے. لیکن جو گرڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ خالی پیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ رات کو کھانا لیٹ کے کھاتے ہیں 3 سے 4 بجے کے ٹائم یہ لوگ رات کو اٹھ جاتے ہیں, ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں درد ہو رہا ہے. لیکن یہ سینے کی جو برننگ ہوتی ہے اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کہیں ہارٹ کا مسئلہ. ان کو بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں دل کا مسئلہ چل رہا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی عمر کیا ہے. جو لوگ ینگ لوگ ہوتے ہیں یا مڈل ایج کے لوگ ہیں یا پھر ایلڈرلی ایج گروپ, یہ 3 گروپ میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو ینگ لوگوں میں یہ جو مسائل ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سینے میں درد ہو رہا ہے اور ساتھ جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے وہاں پہ ہماری تشخیص یہی ہوتی ہے کہ ان کو میدے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے پھر ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, جس میں سب سے اہم ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ای سی جی. تو ای سی جی جو سے ہمیں بتا دیتی ہے کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو مڈل ایج کے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں تو ان میں ہم پراپر ٹیسٹ پہلے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ای سی جی بھی ان میں نارمل آتی ہے, کیونکہ جب تک چیسٹ پینس شدید نہ ہو تو بعض اوقات لوگوں میں ای سی جی بھی ٹھیک آتی ہے. پھر ان کا ایکو ای ٹی ٹی کے ٹیسٹ کر کے اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ہسٹری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ خوراک کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے کہ نہیں. اگر خوراک کے ساتھ ایسوسیشن ہے اور لائف سٹائل کے ساتھ ایسوسیشن ہے تو ہمارا سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ گیسٹرواسوفیجر یہ ریفلکس ڈیزیز ہے. جی دیکھیے, جیسے ہماری روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تو کھانے کا جو کھانا ہی ہم کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ اسپائسی ہوتی ہے, یعنی مرچوں والے کھانے کھاتے ہیں. اور اسی طرح جو سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے جن کو ہم دیکھ کے بہت زیادہ آج کل پریشان بھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آج کل میدے کے مسائل آنا شروع ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جنک فوڈ, کیونکہ باہر کے کھانے آئل اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح جو مختلف قسم کی غذائیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ تیزابیت کو بڑھا دیتی ہے. اسٹریس سب سے بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ اسٹریس کے ساتھ اور ٹینشن کے ساتھ تیزاب میدے کے اندر بہت زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ جو کہ تیزابیت کو بڑھانا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ وزن کا بڑھنا, اوبیسٹی جیسے ہم نے بات کی ہے, یہ ایک وجوہات ہے. چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ واٹر انٹیک نہیں اپنی صحیح رکھتے. 5ویں نمبر پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو مطلب لائف سٹائل کے علاوہ روٹین سونے کی نہیں ہے. مطلب آپ صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں, دن میں جلدی سو جاتے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں, موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں اور میدے کے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو وقت گزرتا جا رہا ہے. اس میں یہی مشورہ ہے کہ لوگ اپنی خوراک کو جو سے ہے ہلکی خوراک استعمال کریں, تیز مرچوں سے پرہیز کریں, کوشش کریں جو نرم غذا ہے وہ زیادہ استعمال کیجیے, اور اپنی خوراک کے اندر پورشن ڈائٹ کا استعمال کر دیں.
पोषण डाइट से मुराद ये है कि अपनी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, यानी अगर रोटी और चावल का इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं तो कम करें। इसके साथ सलाद, प्याज, टमाटर, खीरे ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि मेजर जो है 50% खुराक का हिस्सा जो है इसके ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। फिर उसके अलावा दही सबसे बड़ी अच्छी गज़ा होती है, दूध का इस्तेमाल सबसे अच्छी गज़ा होती है, जो कि तज़ाबियत को कम कर रहा है। क्योंकि हम एक ऐसे मतलब एक एरिया से वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे डेवलपिंग एरिया है, और इस डेवलपिंग एरिया की वजह से हमारे जो से एक तो सोशो इकोनॉमिक्स सरकमस्टांसिस ऐसे हैं जहाँ के हम जो एक्सपेंसिव चीज़ें एक तो ले नहीं सकते, दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा इन छोटी छोटे से मशवरों से हम जो से ना अपनी खुराक को बेहतर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, ताकि बीमारियों से बच सके। और वॉक, 20 मिनट की वॉक डेली बेसिस पे करने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं कम से कम उसको हम हज़म तो कर सकें। इन मसाइल ये उस वक्त ज़्यादा बनते हैं कि जब हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, उस कैलोरीज को हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। जब हम यूटिलाइज़ नहीं करते, वो जिस्म में तज़ाबियत का बाइस बनना शुरू हो जाता है। देखिए, जिन लोगों को गट का मसला, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का मसला हो गया, उसमें सबसे अहम यही है कि वो अपनी खुराक को बेहतर करें, खुराक के स्टाइल को बेहतर करें। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को हम अगर फॉलो करते, नेचर को फॉलो करेंगे तो चीज़ों से बचेंगे। क्योंकि ज़्यादा मसाइल हमारे यही है कि हम सुबह नाश्ता लेट करते हैं, 10 बजे लोग लेट नाश्ता कर रहे हैं, 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं, या अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो नाश्ता ही नहीं करते। तो उससे क्या होता है, जब हम मैदे को खाली रखते हैं तो तेज़ाब बनना शुरू करता है, उससे परेशानियाँ बढ़ना शुरू होती हैं। इसी तरह दोपहर के खाने का स्टाइल वो जो सा होता है, टाइम ठीक नहीं होता। फिर रात का खाना जो है वो लेट खाते हैं। जो लोग लेट खाना खाते हैं उनमें मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं। जिन लोगों को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ डेवलप हो चुकी है, तो उनको चाहिए अपना खाना जो है रात का वो टाइम पे खाएं, 7 से 8 बजे तक खा लें, और उसके बाद जब वो रात को सोएं तो अपने सर के नीचे कम से कम 2 तकिए रखें, ताकि तेज़ाब जो वापस आता है मैदे से खुराक की नाली में, तो उसका बहाव कम हो जाता है। और तीसरे नंबर पे पानी दिन में पीते रहें। थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है वो तेज़ाब को मूव करता रहता है नीचे, और रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अपनी खुराक के अंदर दही और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कोशिश करें कि सलाद और फ्रूट से बनी फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वो चीज़ें जिनमें स्पाइसी या चिकनाहट वाली चीज़ें हैं, जंग वाली चीज़ें हैं, उससे इज्तनाब करें। क्योंकि जो मैदे के मसाइल हैं वो ठीक नहीं होते। दवाइयाँ टेम्परेरी तक उसको बेहतर करती हैं, लेकिन फिर ये मसाइल चलते रहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ हल यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को बेहतर करें, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी दवा आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर की मर्ज़ी से, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करना है। क्योंकि जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उनमें ये मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं। मैदे, खुराक की नाली के मसाइल लोगों में बहुत से बढ़ जाते हैं। तो अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद आप ये चीज़ें सारी करें, और कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ के स्टाइल को बेहतर करें, कि इन बीमारियों से आप